بالکل سینٹر میں کیمرے دکھ رہا ہے. اچھا تو سب سے پہلا سوال یہ نواز شریف کے پاس کیا آپشن بچا ہے؟ نون لیگ کا ایک بیانیہ ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے, حیات نائلی اس کے بعد نظر ثانی خارج, اب اس کے پاس کیا کوئی راستہ بچا ہے اپنی ماہرانہ رہنے؟ نواز شریف کے پاس کوئی راستہ تھا پاکستان آنے کا اور گرفتار نہ ہونے کا؟ کوئی قانون یا آئین کے تحت راستہ تھا؟ نہیں تھا, بالکل نہیں. اس کو جہاز پہ گرفتار ہو جانا, وہ آ گیا. کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی اس کے راستے میں نہیں آیا. کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ ہے ہی اب تو سارا کچھ نواز شریف کے ایما پہ ہو رہا ہے. وہ آئین سے بالا تر ہے, وہ قانون سے بالا تر ہے. نون لیگ اور چیف الیکشن کمشنر کیا, حکومت کیا, وہ جو پیچھے ہیں حکمرانوں کے وہ کیا, سب اس وقت انہوں کے سر جھکے ہوئے ہیں نواز شریف کے آگے. وہ بادشاہ ہے, وہ آ کے دربار میں تخت پہ بیٹھے گا, کوئی قانون اس کے راستے میں نہیں آئے گا. ہاں اگر قانون اور آئین ہوگا پھر وہ تا حیات نااہل ہے. جب تک کوئی آئین میں ترمیم نہیں کی جاتی. آئین میں ترمیم اس لیے نہیں ہو سکتی کہ قومی اسمبلی نہیں ہے. قومی اسمبلی نہیں ہے تو آئین میں ترمیم, قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت نہیں ہو سکتی. 2/3 اکثریت نہیں ہے تو ترمیم نہیں ہو سکتی. ترمیم نہ ہو تو نواز شریف کی سزا تا حیات جو سپریم کورٹ نے آئین کے تحت دی ہے اس پہ کوئی رعایت نہیں ہو سکتی. اب یہ تو قانون اور آئین ہے, اور ابھی تک قانون اور آئین باندھی بنے ہوئے ہیں. نواز شریف اس کو ہر سہولت ملی ہے واپس آنے کی. مجرم کو جو ہائی کمشنر نے لندن سے اس کو سی آف کیا ہے, اس ہائی کمشنر پہ بھی دفعہ 216 تعزیرات پاکستان لگنی چاہیے فار ہاربرنگ اور فیسیلیٹیٹنگ اے کانوکٹ. افغان مہاجرین کو واپس بھیجایا جا رہا ہے. اب 31 اکتوبر تک تو خود چلے گئے رضاکارانہ طور پر, جو نہیں گئے اب ان کو زبردستی جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. اس کو کس طرح سمجھتے کہ کیا پاکستان کے لیے کام بہتر ہے کہ اور رستہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ پتہ نہیں کس کو, اس صوفی کو یا افلاطون کو یہ خیال آیا ہے کہ ان کو باہر بھیجے. جو بندہ پیدا یہاں ہوا ہے, ماں باپ اس کے آئے ہیں مہاجر بن کے, وہ پیدا یہاں ہوا, اسکول میں یہاں گیا, وہ 5ویں تک پڑھا یا 10ویں تک یا 12ویں تک اسکول میں یہاں گیا. اس نے کاروبار اپنا چھوٹا موٹا کر لیا ہے. اس نے کباب کی دکان لگائی ہوئی ہے, وہ ٹرک چلا رہا ہے. اس نے مکان یہاں بنایا ہوا ہے, اس سے خاندان ہو گیا ہے, اس نے شادی کر لی ہے, اس کی بچے ہیں. اس کو آپ کس طرح اٹھا کے اور کہہ سکتے ہو کہ جاؤ؟ یہاں تو افراتفری پھیلے گی, اس سے یہاں تو خانہ جنگی کی یہ علامت ہے. تو اس پہ ریویو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. یہ چاہیے میری نگاہ میں کہ ضرور ان کو ڈاکومنٹ کرے, ضرور ڈاکومنٹ کرے. ان کی 5 انگلیوں کے نشان, ان کی آنکھوں کی جو ریکارڈ ہے, یہ سب کریں. ان کے ولدیت, ان کی شجرہ, وہ سب رکھیں, وہ ریکارڈ کریں. علیحدہ ان کے لیے ایک کارڈ بنائیں جو ان کا کارڈ ہو افغانستان کا. ایک بھی انہوں نے پہلے بنایا ہوا ہے, پر ظاہر ہے اس سے یہ مطمئن نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کا کوئی راشن بھی لگا دو کارڈ بنانے کے لیے ساتھ. ایک دو نہیں, ریکارڈ پہ آنا چاہیے نا. بات تو یہ کہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے. بات یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو آپ اٹھا کے ٹرک میں ڈال کے اور سرحد پار چھوڑ کے آئیں گے. اب یہ تو وہ بندہ لڑے گا اپنے گھر کے لیے, اپنے خاندان کے لیے. لوگ لڑتے ہیں, لوگ اسلحہ تان لیتے ہیں. تو یہ ایک ان کو ابھی بھی چاہیے. گورنمنٹ نے جتنے رضاکارانہ طور پہ جانا چاہتے تھے 1 سوا لاکھ 1.5 لاکھ چلا گیا.
اب مسئلہ ہے باقی 30 لاکھ کا. وہ 30 لاکھ آپ کو کن ٹرکوں میں ڈال کے اور ان کو لے کے جائیں گے. اور جس کو آپ کہیں گے کہ تم افغانی ہو, کہیں گے میں نہیں ہوں افغانی. تم پشتو بولتے ہو تو پٹھان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا کرائسس ہے. اور جنیوا کمیشن آن کنونشن آن ریفیوجیز جو 1948 کی ہے, اس کی بھی یہ خلاف ورزی ہے. عمران خان کا اب موجودہ صورتحال میں کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا وہ چاہتی؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید وہ بائیکاٹ کر دیں, ان کا نقصان ہی ہوگا, ممکن ہے ان کو الیکشن میں حصہ لینے نہ دیا جائے. یہ بتائیں کہ کیا آیا آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ ان الیکشن میں کچھ ہے وہ عمران خان جو ہے پارٹیسپیٹ کر پائے گی, اس کی جماعت ان کو دکھا پائے گی؟ عمران خان کو اگر انہوں نے حصہ نہ لینے دیا اور آزادی سے حصہ نہ لینے دیا, نواز شریف کانوینٹ وہ پھر رہا ہے باہر, تو عمران خان کو بھی بہت سہولت دینی پڑے گی. اور اگر نہ دی تو میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل متنازع ہوگا الیکشن, بالکل متنازع ہوگا. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, وہ مریم والی لیول پلینگ فیلڈ نہیں جو کہتی تھی الیکشن ہوں گے, الیکشن میں حصہ لیں گے اور پہلے فتنے کو آپ گرفتار کریں اور سزا دیں, پھر میاں صاحب کو آپ بری کریں سارے مقدمات میں, پھر میاں صاحب آئے گا. تو وہ بری بھی ہو گیا سب میں اور ہوتا جا رہا ہے, اور فتنہ بھی اندر ہے. تو ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی, بٹ عوام میں یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی. یہ جتنا پار کریں گے عمران خان کو اتنا ہی اس کا قد بڑھے گا. اور یہ ووٹر جو ہے, ووٹر کو بڑے طریقوں سے اس کو اس میں لایا جا سکتا ہے کہ اس الیکشن کو وہ بڑی خوبی سے متنازع بنا دیں. مثلا یہ بلے کا نشان نہیں رکھتے تو ووٹر جائے گا, مجھے یقین ہے ووٹر جائے گا. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں تو ہم تو ووٹر بھیجیں گے, ہم بائیک آؤٹ نہیں کریں گے. ووٹر جائے گا, نشان نہیں پائے گا اپنے کینڈیڈیٹ کا, 2-3 ٹھپے لگا کے آ جائے گا اور ڈال دے گا ووٹ. اور 2-3 ٹھپے والے اگر بڑھ گئے جو کینڈیڈیٹس کو ملے ہوئے تو وہ الیکشن کیا رہے گا. سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو جو زہر دینے کی جیل میں باتیں کریں کتنی صداقت ہے؟ یار مجھے پتا نہیں صداقت ہے کہ نہیں, میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. پر اگر کوئی یہ تشویش ہے کسی کو تو اس کا تدارک کرنا چاہیے, حکومت کا فرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران کا جو یہ ٹرائل ہو رہا ہے جیل کے اندر, حکم ہوا ہے کہ ان کیمرہ نہیں ہونا, اور اس کو ان کیمرہ انہوں نے جیل ٹرائل کر کے کر دیا کہ عمران خان کو سیکیورٹی کی بڑی پرابلم ہے. دیکھو یہ ریاست کا کام ہے. میں وزیر داخلہ ہوتا تو میں ان دونوں تقاضوں کو پورا کرتا. پہلا تقاضا ہوتا کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا ہے, اوپن ٹرائل. دوسرا تقاضا ہوتا کہ جو ملزم ہے اس کی سیکیورٹی, اس کو بڑا خدشہ ہے, وہ سیکیورٹی اس کی کھلی ہونی چاہیے. اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے, سیکیورٹی سخت ہونی چاہیے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ جیل کے اندر کے پریمیسز کے اندر ہی بٹ اوپن ٹرائل کریں, لوگ جا سکیں. آپ آدھے کارڈ 100 سیٹیں رکھیں, آدھے کارڈ آپ دیں ملزم کو, آدھے کارڈ دیں پروسیکیوشن کو. وہ اپنے صافی بھی جو منگانا چاہے وہ اس میں منگائے, اپنے خاندان کے لوگ جو لانا چاہے وہ رپورٹ وہاں سے ہو. وہاں سے پریس میں اگر ہر لفظ پریس میں نہیں آ سکتا تو وہ کیمرہ ٹرائل ہو جائے. سر ایک کوشچن ہے, عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بایو میٹرک کرنے گئے تھے اور جس انداز سے ان کو وہاں سے کڈنیپ کیا گیا, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں لگایا ان ہستیوں پہ جنہوں نے انہیں کڈنیپ کیا؟ نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ تو میاں نواز شریف کے کیمپ میں ہے, اور وہ آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس
इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आमर फारूक साहब, ये एक फैसला देते हैं नवाज शरीफ के केस में की दरखास्त पे 2021 में ये फैसला देते हैं और ये कहते हैं कि वो चूंकि मफरूर है, ही हैज लॉस्ट द राइट टू ऑडियंस, उसको अदालत के सामने पेश होने की कोई इख्तियार ही नहीं, और अटॉर्नी के जरिए तो हो ही नहीं सकता, उसको वो पहले जेल में दाखिल हो, वहां पहुंचे। एक कॉन्विक्ट का मकाम क्या है, वो जेल है, वो जेल जाए, जेल में बंद हो जाए, फिर वो कोई दरखास्त उसने देनी है तो दे, फिर हम उसमें सोचेंगे। बाहर से उसको कोई रिलीफ नहीं मिल सकती, वो जेल के बाहर हो में। ये आप फरमाते हैं नवाज शरीफ बनाम स्टेट लो, और इसकी रिपोर्ट जो है पीएलडी में, वो है पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज 13, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये आमर फारूक साहब की जजमेंट, चीफ जस्टिस, पेज 13, ये आप देख सकते हो। वहां उन्होंने कहा है कि इसको कोई रिलीफ दी ही नहीं जा सकती जब तक मफरूर है, और वही जज साहब नवाज शरीफ को इस तरह रिसीव करते हैं कि बायोमेट्रिक्स की भी मशीनें उनके मातहत अफसर लेके जाके और नवाज शरीफ से करवा रहे हैं वो एयरपोर्ट पे जा। तो ये इस तरह चलेगा नहीं, इस तरह चलेगा नहीं। सबने उसी और जितना आप किसी भी लीडर को दबाने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही उसका कद बढ़ता जाएगा। और ये इनकी प्रॉब्लम है नून लीग की, कि ये उसको कहते हैं दबाओ, वो और ऊंचा होता जाता, फिर ये उससे डरते हैं, फिर डरना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये मियां नवाज शरीफ ने क्यों नहीं डिमांड किया कि इलेक्शन कराओ, ये तो काजी फैजी साहब ने कर दिया है सख्ती जदाद। वो उनको पहले कहना चाहिए था कि इलेक्शन हो, जल्दी हो, क्योंकि वो खौफजदा है नून वाले इमरान खान। थैंक यू। यार यार